السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سنیں گے قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ سے محبت کرنے والے اور بتوں سے نفرت رکھنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام کی شدید خواہش تھی اور کوشش تھی کہ وہ اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کو بتوں کی پوجا سے منع کریں اور انہیں اللہ کی عبادت کی طرف مائل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم مشرک تھے۔ بتوں کے ساتھ ساتھ وہ سورج، چاند، ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ان حرکتوں پر فکر مند رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی بھی پوجا کرتی تھی۔ انہوں نے ایک بڑا بت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے۔ قوم بڑے احترام سے ان بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ ایک دن جب ساری قوم جشن منانے کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم پر بتوں کی بے بسی واضح کرنے کے لیے ایک زبردست تدبیر کی۔ آپ علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے میں چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بتوں کے آگے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں اور تم بات کیوں نہیں کرتے؟ پھر جب آپ علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی تمام بتوں کو توڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بالکل صحیح سلامت چھوڑ دیا اور کلہاڑا بھی اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم جشن منا کر واپس آئی اور انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے غصے سے پوچھا کہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، ضرور یہ کام اسی کا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگوں کے سامنے بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے ان بتوں کا یہ حال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے بت نے کیا ہوگا؟ اسی کے کاندھے پر کلہاڑا بھی ہے، یا پھر ان بتوں سے پوچھو کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ قوم نے کہا یہ بت تو بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس کہ تم پر ان بتوں پر جنہیں تم پوجتے ہو، جو نہ بول سکتے ہیں، نہ تمہاری فریاد سن سکتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قوم کو بتوں کی بے بسی کا احساس تو ہو گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہ طے کیا کہ انہیں اپنے بتوں کی طرفداری ہی کرنی ہے۔ اب نمرود، جو کہ اس وقت عراق کا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا بھی کہلواتا تھا، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے خدا نہیں مانتے تو اس نے اپنے پاس دربار میں بلا لیا اور پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ ہے جو زندہ فرماتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک موت کی سزا سنائے جانے والے مجرم کو چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ کو قتل کروا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا تو فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر وہ کافی حیران اور پریشان ہوا، اور ساتھ ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ آج ہار چکا ہے، لہٰذا اس ہار کے نتیجے میں اس نے سزا کا فیصلہ سنا دیا۔ اب نمرود کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور جب آگ کے شعلے نہایت ہی بلندی تک اٹھنے لگے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا۔ بت پرستوں کا تو خیال تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند لمحوں میں جل جائیں گے، لیکن اللہ نے آگ کو حکم فرمایا کہ اے آگ
ٹھنڈی ہو جاؤ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا۔ پھر وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی اور اللہ نے آپ کو آگ کی تکلیف سے محفوظ رکھا۔ چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، عمل کی بات۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دین کی دعوت دینی چاہیے۔ دین کی دعوت سے مراد لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف لانا اور بری باتوں سے روکنا، جس کے لیے شرط ہے کہ انہیں نہایت ہی پیار و محبت اور تحمل سے نیکی کی دعوت دی جائے، جیسا کہ ہم نے آج اس واقعے میں سنا، اور یہ دراصل انبیاء کرام کی سنت ہے۔ مزید باتیں آئندہ کی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔